وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں نمائش اور شہرت کے کپڑے پہنے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے ذلت اور رسوائی کے کپڑے پہنائے گا. ثوب شہرت سے مراد وہ لباس ہے جو دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے انسان پہنے، اور اس کا تعلق انسان کی نیت اور دل کے ساتھ. بس اوقات انسان اچھا لباس پہنتا ہے، عمدہ پہنتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق پہنتا ہے، لیکن اس کے دل میں نام و نمود کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دیا ہے، اچھا پہن رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ بڑائی آتی ہے اور انسان دوسروں پر اپنا لباس دکھانا چاہتا ہے، ان کو دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے اتنا اعلیٰ لباس پہنا ہے. اگر دل میں یہ نیت آ گئی تو یہ ثوب شہرت کا پہننا ہے، اور اس کی وعید یہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ ایسے لوگوں کو ذلت کا لباس پہنائے. تو لباس کے آداب میں یہ بات بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اس میں نیت کسی کے دکھلاوے کی نہ ہو. اور اگر کسی نے ادنا لباس پہنا ہے یا اس نے کوئی فقیرانہ لباس پہنا ہے اور دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا فقیر سمجھے، بڑا پہنچا ہوا سمجھے، بزرگ سمجھے، تو یہ بھی ثوب شہرت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شہرت کے لباس کا تعلق اعلیٰ اور قیمتی لباس سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی نیت اور ارادے کے ساتھ. اگر کسی نے ادنا لباس پہنا، ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا اللہ والا سمجھیں کہ دیکھو میں اتنا سادہ لباس پہنتا ہوں، میں نے فقیرانہ حلیہ بنایا ہوا ہے، اور دل میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی نیت ہے، تو یہ بھی ثوب شہرت ہے. اس پر بھی یہ وعید ہے کل قیامت میں اس کو ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. اسی طریقے سے تکبر کی نیت سے لباس پہننا. آنکھوں کے ہاں اپنے لباس کو، اپنے تہبند کو زمین پہ لٹکانے کا بڑا رواج تھا، اور جو جتنا بڑا چودھری ہوتا ہے، جتنا بڑا وہ اپنے علاقے کا، اپنے قوم کا بڑا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے تہبند کو نیچے لٹکا. حدیث شریف میں اس سے ہمارا فرمایا، ارشاد رسالت ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کی نیت سے نیچے لٹکائے گا کل قیامت میں اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اور حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن کا ازار تو نصف ساق پر ہونا چاہیے، آدھی پنڈلی پر. مومن کے ازار، تہبند اور شلوار کا مقام آدھی پنڈلی ہے، اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک بھی شلوار، پاجامہ، پینٹ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ٹخنے سے نیچے لٹکانے کو فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس پر آداب کی وعید ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو ازار لباس اوپر سے نیچے آنے والا ہے اگر وہ ٹخنے کو چھپاتا ہے، علماء نے لکھا ہے دو حالتوں، چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں، اور لباس اوپر سے نیچے آنے والا ہو. اگر کسی نے نیچے سے کوئی موزہ پہنا ہے اور اسے ٹخنا چھپ رہا ہے تو اس پر یہ وعید نہیں ہے. اوپر سے آنے والا لباس، اور دو حالتوں میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، چلنے کی حالت میں. اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ٹخنا جو چھپ گیا کوئی دوسری بات نہیں، لیکن کھڑا ہو اور چل رہا ہو، ٹخنا چھپا ہوا ہو تو اس کو منع فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے جب یہ ذکر کیا، وعید ذکر کی، تو صدیق اکبر نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول میں بڑی کوشش کرتا ہوں تو اپنا اظہار اوپر کر پاتا ہوں، ورنہ میرا اظہار نیچے ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی نیت سے اپنے اظہار کو نیچے لٹکا ہے، آپ کو کوئی اجازت نہیں. علماء نے اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کیا، تکبر کی نیت سے اپنے اظہار کو، اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام ہے، اور اس پر جہنم کے آگ کی وعید. اور اگر بے خیری میں ہو جائے، بے توجہی میں ہو جائے تو معاف ہے، اس لیے کہ اس امت سے سہو و نسیان کو اللہ نے معاف فرمایا ہے. اور اگر فیشن اور عادت کی بنا پر ہے تو اس کو مکروہ لکھا ہے. تکبر کی نیت نہیں، لیکن ایک عادت اور فیشن. بہت سے لوگ عادت کے مطابق شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، مکروہ اور ناپسندیدہ کام کرتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے لباس کے اندر رنگ کا بھی خیال کرنا چاہیے. مردوں کے لیے سرخ رنگ کا لباس، جو سرخ رنگ کا لباس ہے، اس کا استعمال مردوں کے لیے منع ہے. ایک حدیث مانتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس سے گزرے اور انہوں نے دو چادریں سرخ رنگ کی اوڑی ہوئی تھی اور آپ کو سلام کیا، تو آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے دو سرخ رنگ کے
جو شوخ رنگ ہوتا ہے عورتوں کے لیے عام طور پر مقصود ہوتا ہے، اس کی چادریں اس رنگ کی پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے تب بھی ہم سلام کا جواب نہیں دیا، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح لباس کے اندر یہ بھی ملحوظ رہے کہ وہ ریشم کا لباس نہ ہو، خالص ریشم مردوں کے لیے حرام ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے، اور میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام کیے گئے۔ تو سونے کا استعمال اور ریشم کا استعمال عورتوں کے لیے تو جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے جو خالص ریشم ہو۔ اگر کسی کے لباس پر کوئی پٹی ریشم کی لگی ہوئی ہے، یا اس میں جو کف ہے اس کے اوپر کوئی پٹی لگائی ہوئی ہے یا کالم پر لگائی ہوئی ہے، تو اس کو تو حرام نہیں کہا گیا۔ مکمل لباس خالص ریشم کا ہو تو وہ مردوں کے لیے حرام ہے، عورتیں مرد کا استعمال کر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو شرعی لباس پہننے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔